سنت و جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کتنا صاف، واضح، کلیئر ہے. فرمایا فرق مراتب بے شمار، حق بدست ہے درے کرار. فرمایا مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ کے دوران کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ خطائے اجتہادی پر ہے. آپ فرماتے ہیں حق پر تو مولا علی ہے، حق پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے. ہمیشہ ہر جنگ پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والے خطائے اجتہادی پر تھے، لیکن خطائے اجتہادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا. کعبہ کی قسم ہے، خود میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من سب علی سبنی، جس نے علی سے کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مرزا جہنمی کی طرح بکواس کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب معاویہ تو بنو امیہ کا تھا، ان کے تو یہ کارنامے ہیں. میں نے کہا تو کیا جانے بنو امیہ کے کارناموں کو؟ جاننے والے کہتے ہیں خدا کی قسم یہ وہی بنو امیہ کا وہ سردار ہے جس نے کئی لاکھ مربع میل پہ 20 سال تک حکومت کی ہے. 20 سال تک یہودیوں کو، عیسائیوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں. امام حسن جس کے ہاتھ پر بیعت کرے اسے معاویہ کہتے. امام حسن مولا علی کے صاحبزادے جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور پھر 20 سال تک آپ خاموش رہتے ہیں. کوئی تحفہ آئے تو مدینے خوش قبول کرتے ہیں. فرمایا ہاں یہ امیر معاویہ نے بھیجا ہے. کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہے؟ فرمایا پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے، کہاں میں کہاں علی، کہاں میں کہاں علی. امام حسن و حسین کی شان و عظمت بھی حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے. پوچھا کیا بتائیے تو صحیح، علی افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ فرمایا آپ پوچھنے والے ابو سفیان کی پوری آل سے بہتر علی کا قدم ہے. نہیں ہے ذاتی مخاصمت لڑائی کوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ کہا جانے جانا رحمت کائنات نے فرمایا تھا، اور یہی دلیل تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. کیا کہ جانے جانا نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا فتنہ اے عثمان تمہارے قدموں سے نکلے گا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا جائے گا یعنی شہید کر دیا جائے گا تو ان کی شہادت کے بعد فرمایا فتنے امڑ آئے گے، فتنے ابھریں گے. میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں جو عثمان کے ساتھ ہوگا نا وہی حق پر ہوگا. یہ دلیل تھی ان کے پاس. بے دلیلی بات میں اور آپ کو کر سکتے ہیں نا، اور صحابی رسول کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو قرآن لکھتا ہو وہ بغیر دلیل کے بات کرے. غلطی کرو سبحان اللہ. کوئی ایک ہے قرآن پڑھنے والا وہ بغیر دلیل کے نہیں کرتا، ایک ہے لکھنے والا. تسی اپنے استاد کے بارے آکھو گے بڑے علامہ صاحب نے، بڑے مولانا صاحب نے، پیر صاحب کے بارے آکھو گے وہ گل کرتے بغیر دلیل کو نہیں کرتے، جیڑی کرتے قرآن وچوں کرتے. کیوں؟ قرآن پڑھے گے نا. میں کیا وہ صرف پڑھے نہیں، جانے جانا ضرور پڑھے تو صرف پڑھے نہیں، نازل ناسی تو حضور کہتے ہیں معاویہ سے لکھنا قرآن اللہ. کدھر جا کے لوگ آنکھ مارتے ہیں، کہاں کس ذات پر جا کر بات کرتے ہیں، شرم نہیں آتی لوگوں کو. بس بات اتنی ساری تھی کہ مولا علی کے پاس بھی دلیل تھی. سبحان اللہ اچھی بات سمجھے. ٹھیک ہے کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی خلافت بڑا اہم امر ہے، ایسا کام نہیں ہے جسے آپ نہ سمجھیں پہلے آپ میری بیعت کریں، پہلے ہم خلافت سنبھالتے ہیں. معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، جو معاملہ ہوا ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اگر خلافت کو ہم نے اس ٹائم چھوڑ دیا تو پہلے خلیفہ کی بیعت ہو، پہلے ہم ذرا تھوڑا منظم ہو جائیں.
تجسس کریں گے. اے معاویہ آپ یہ کہتے ہیں نا, آپ کا کلیم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا انہیں پکڑے, تو ہم پکڑیں گے, چھوڑیں گے نہیں, لیکن ابھی ذرا تھوڑا سٹیبل ہو جائے. اس معاملے میں حق پر کون تھا؟ بولو مولا علی. بولو حق پر کون تھا؟ اور خطائے اجتہادی پر کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ. اور خطائے اجتہادی کی بات میں نے آپ سے کر دی, خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی, ثواب ہوتی ہے. اب بات کیا ہے, جب مجتہد خطا کرتا ہے نا, قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے کسی مسئلے پر, اپنی ذاتی عناد کی وجہ سے نہیں, جھگڑے اور لڑائی فساد کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے, قرآن اور فرمان مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہے, لہذا اس پر سوچ. مجتہد بندہ ہو تو اگر صحیح ہو تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے, اور اگر اس میں خطا ہو جائے تو اسے 1 گنا ثواب ملتا ہے. خدا کی قسم, نہ صحابہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں, نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ ستاروں سے ناتا توڑ سکتے ہیں کہ وہ روشنی نہ رہی تو بھٹک جائیں گے, اور نہ کشتی سے ناتا توڑ سکتے ہیں اور وہ موڑ سکتے ہیں کہ کشتی نہ ہوگی تو ڈوب جائے گی. ہم ڈوبیں گے بھی نہیں اور ہم راستہ بھی نہیں بھولیں گے, کیونکہ راستہ مضبوط ہے صحابہ سے اور اہل بیت سے. زور سے سبحان اللہ کی آواز. یہاں پر میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے, فرمایا فرق مراتب بے شمار, لا تعداد انگنت فرق ہے. مولا علی کی شان آنا ہے, جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرق مراتب بے شمار, اور حق پرست حیدر کرار, لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار. وہ سردار نہیں ہوگا جسے مصطفیٰ دعائیں دیتے رہے ہو. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے, مہدی بھی بنا دے. ان صحابہ کے آپس کے جھگڑوں میں خاموش رہو. یہ میں بھی جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ جنگ صفین کی باتیں میں کبھی نہ بتاتا اگر لوگ بکواس نہ کرتے. جب لوگوں نے جھوٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے سچ پڑھنا شروع کیا. والدہ اور والد لڑ پڑے, لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ کو بولنے کا عادت نہیں, اور اگر پھر صلح بھی ہو جائے بولو تو صحیح, پھر بولنے کا عادت ہے. لوگ بولتے نہیں یہ کیوں ہوا وہ کیوں, میں کہا تمہیں بولنے کا عادت نہیں. اگر والدین کا حلالی بچہ ہے تو کیا کرے گا, یہ والدین نے مینو کچھ نہیں پہنا چاہیے, یہی سڑے علماء ہے تو ہم نہیں پہنا چاہیے, تو ہم نہیں پہنا چاہیے, تسی چپ کر دو, تسو انہوں نے فالو کر لو, تسی کل بس تسی جی انہوں نے گلا تو پہنچائیاں نے بھی اے کرو تسی وہ کرو, انہوں نے جھگڑے سے نہ پہو. جڑا پتر ہوئے گا نا بد نصیب تے بد قسمت, وہی آکھے گا نہیں نہیں میں تے امان آ, میں تے امان آ, حلالی آکھے گا میں روان آ. اچھا یہ بھی دسو, وہ صلح ہو گئی ماں پیو دی, جی پیو کو پتہ چلے یہ میرے نال ہے یہ خلاف ہے, وہ خوش ہوئے گا؟ حقیقت خبیث آدمی جب صلح ہو گئی تو چپ کر جایا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے یہ بات تھی کیا, کہ جو جوڑے گا یہ مقام ملے گا, جو توڑے گا مقام ملے گا, جو توڑے گا. تو وہاں رونے لگ پڑے تھے حضرت ابوبکر صدیق, پھر ان کا کیا اثر ہوگا جو توڑے گا. حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ کر کے, یہ توڑنے والی بات ہے کہ جوڑنے والی بات؟ یہ جوڑنے والی کس نے کی تھی؟ امام حسن نے. بات سمجھ آ گئی, مصطفیٰ نے فرمایا موضوع بھی یہی ہے, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی اور امیر معاویہ, یہاں سے سمجھ آ گئی. فرمایا جو جوڑے گا میدان محشر میں اللہ پر واجب ہے اسے بخشے گا. اور فرمایا کہ امام حسن وہ ہے جنہوں نے حضرت مولا علی اور جناب معاویہ کو جوڑا ہے. کیسے؟ حضرت امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اور 20 سال تک کبھی کوئی خلاف بات نہیں کی, بلکہ خلافت میں بات کی. بعد میں جب یزید کا دور آیا تو امام حسین اٹھے, کہا نہیں یہ فاسق اور فاجر ہے. تو بھئی امیر معاویہ کہا وہ فاسق فاجر نہیں تھے تبھی تو ساتھ تھے. پتا چلا وہ توڑنے والے جو مولا علی اور امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور وہ جوڑنے والے جو ہمیشہ